شاگرد اچھا کام کرے یہ شاگرد کا کمال نہیں، استاد کا کمال ہوتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جو میری بات کی تائید کرتے ہیں اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ کے مجھے بتائیں۔ شاگرد کی خوبی، شاگرد کا کمال یہ استاذ کے قابل ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ شاگرد نیک بنے، شاگرد اچھا بنے، شاگرد زمانے کے اندر، دنیا کے اندر دین کا کام کرے، یہ اس شاگرد کا کمال تب پتہ چلے گا جب آگے اس کے شاگرد تیار ہوں گے اور وہ دین کا کام کریں گے، اس وقت پتہ چلے گا۔ لیکن جب شاگرد اچھا کام کرے، وہ نکھر کر سامنے آئے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ اس کا استاذ کتنا قابل تھا۔ میرا دل مسرت اور خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ پچھلے سال لاڑ کے اندر 2 پروگرام ہوئے، 2 محفلیں میرے بھائی قاری محمد حذیفہ رحیمی صاحب نے کروائیں، اور ان دونوں پروگراموں کے اندر ان کے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت قاری محمد فاروق رحیمی صاحب صدارت کے لیے تشریف لائے۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کو اعزاز جاتا ہے کہ ہمارے بڑے وہ ہمیشہ اپنے چھوٹوں پر دست شفقت رکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھایا اور پڑھا کے اس کو چھوڑ دیا، فارغ کر دیا، نہیں۔ جب تک شاگرد اچھا کام کرے، شاگرد کی ایک آواز پر استاد لبیک کہتے ہوئے آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قاری فاروق رحیمی صاحب ملتان کے بڑے عظیم مدرسین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی کلاس بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، لیکن ان کی اپنے شاگردوں کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ آج ان کے شاگرد ایک آواز دیتے ہیں، ان کے شاگرد ایک پکار سے آواز لگاتے ہیں کہ استاد جی ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ہمارے سروں پر آپ کے دست شفقت کی ضرورت ہے۔ ان کا استاد اپنی مصروفیت کو نہیں دیکھتا، اپنی سردی گرمی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی حتیٰ کہ کلاس جیسی قیمتی چیز کی، وقت جیسی قیمتی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اور اپنی شاگردوں کی یہاں وہ دست شفقت رکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان کے ہم انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ممنون بھی ہیں، مشکور بھی ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ ان رحیمی برادران قاری محمد عامر صاحب، قاری محمد ناصر صاحب اور بھائی حذیفہ صاحب کی دعوت پر ایک مرتبہ پھر انہوں نے ہمارے اسٹیج کو زینت بخشی، اور کافی دیر سے ہمارے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کو سماعت بھی فرمایا اور صدارت بھی فرمائی۔ چھوٹے کے ہاں کوئی بڑا مہمان ہو جائے، یہ چھوٹے کے لیے فخر کا مقام ہوتا ہے۔ ہم درخواست کر رہے ہیں اس وقت استاذ محترم حضرت مولانا قاری محمد فاروق رحیمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے کچھ مخاطب بھی ہوں، اور ان ساتھیوں کو جو مدرسے کا آغاز کر رہے ہیں ان کو اپنے تجربے کی روشنی میں خوبصورت نصیحت بھی فرمائیں۔ جناب قاری محمد فاروق رحیمی صاحب۔ اور جو ہے آپ کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں گے اور اس ادارے کے لیے بھی دعا فرمائیں گے۔ میں تو صرف حاضری لکھوانے کے لیے آیا ہوں۔ میری پہلے نسبت تھی، تعلق تھا حضرت شیخ خواجہ خان محمد صاحب سرکہد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی تھی، تو جب کوئی شخص یہ چاہتا کہ میں چھوٹا ہوں، اور حضرت تو ظاہر ہے اللہ نے ان کو ایک مقام بخشا ہوا تھا، تو حضرت میرے پاس کیسے تشریف لائیں گے؟ تو حضرت کو لانے کے لیے 2 بڑے زبردست بہانے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا کہ کوئی ختم نبوت کا پروگرام رکھ لیا جائے، حضرت ختم نبوت کے پروگرام کے لیے کبھی بھی انکار نہیں فرماتے تھے، اور دوسرا یہ میرے مشاہدے میں کئی مدرسے ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف حضرت کو بلانے کے بہانے عارضی طور پر ایک جگہ کا مدرسے کا نام بھی رکھ دیا، اشتہار بھی چھپوا دیے، سب کچھ کر لیا تاکہ حضرت کو پتہ چلے جی واقعی مدرسے کا سنگ بنیاد ہے، افتتاح ہے۔ تو جب مدرسے کی سنگ بنیاد کے لیے حضرت کو عرض کرتے تو حضرت تب بھی کبھی بھی انکار نہیں فرماتے۔ تو یہ مدرسے، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ ہے اور چھوٹی سی مختصر سی عمارت ہے۔ یہی جب مدرسہ شروع ہوا تھا، آج بھی اللہ آپ سب کو جو ہے دعا فرمائے، اللہ آپ سب کو حج عمرے کے لیے
قبول فرمائے اور یہ نعمت عظمیٰ آپ سب کو جو ہے عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھے بھی ہم سب کو۔ تو اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے وہ بہت چھوٹا سی جگہ ہے۔ ایک وہ مدرسہ تھا اور ایک وہ مدرسہ تھا جہاں سے ہمارے دیوبند کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ایک استاد اور ایک شاگرد درخت کے نیچے بیٹھ کر، یہ تو ماشاءاللہ عزیز حضرت قاری محمد عامر رحیمی صاحب اور میرے پیارے عزیز قاری محمد ناصر صاحب نے ماشاءاللہ انتھک محنت کر کے کچھ نہ کچھ تو ایک عمارت، کوئی نمونہ، کوئی چار دیواری، کوئی درسگاہ کا نقشہ تو ماشاءاللہ بنا ہی لیا ہے۔ اللہ ان کو مزید ہمت نصیب فرمائے۔ تو وہ میں آپ کو اس مدرسے کی طرف لے کر جا رہا ہوں جس کی بنیاد انار کے درخت کے نیچے، کوئی عمارت نہیں، کوئی چار دیواری نہیں، کوئی درسگاہ نہیں، کوئی جو ہے جھونپڑی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے پھر اس کو اتنا چمکایا کہ آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں سب اس دارالعلوم دیوبند کی شاخیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے میں تو اس لیے چلا آیا، ایک تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ماشاءاللہ یہ علمی طور پر قابل بھی ہیں اور الحمدللہ اس وقت بھی دونوں پڑھا رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے شاگرد میرے پاس اس وقت گردان کے لیے بھی میرے پاس بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہو، اور جو نہیں ہیں اللہ پاک ان کو بھی اولاد والی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اولاد کی جب اولاد ہوتی ہے وہ اولاد سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اولاد کی جب اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، یعنی پوتا پوتی، وہ اولاد سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ تو ان کے بچے یا جو بھی شاگرد ہیں ان کے بچے جب ہماری درسگاہ میں پڑھنے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر بہت دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اس بچے کی، ہمارے اس بیٹے کی اولاد ہیں جو فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں ہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت قاری عامر اور قاری ناصر کے شاگرد میرے پاس پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، یہ سب سے بڑی قبولیت کی نشانی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں قابل تو بہت ہوتے ہیں، قبولیت اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے چناؤ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں بولو؟ چناؤ فرماتے ہیں۔ پہلا چناؤ اس وقت ہوتا ہے جب ایک گھرانے میں سے 3 یا 4 یا 5 بھائیوں میں سے اللہ ایک کو قبول فرما کر اس کو حافظ قاری عالم بنا دیتا ہے۔ اب میرے 5 بھائی ہیں، ہم سب مل کر، میرے سمیت 5 بھائی ہیں۔ اب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ کئی مرتبہ میں نے اپنے بھائیوں کو یہ سوال کرتے ہوئے امی ابو سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں مدرسے میں ڈالا؟ ہم بھی مولوی بن جاتے، ہم بھی حافظ بن جاتے، ہم بھی قاری بن جاتے۔ تو میں نے یہ جواب اپنے ماں باپ کے زبان مبارک سے یہ سنا کہ ہم نے آپ کو بھی ڈالا تھا، آپ بھی پڑھنے گئے تھے، آپ بھاگ آتے تھے، آپ نہیں پڑھ سکے تو یہ پڑھ گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک چناؤ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر جب ماں باپ کا اور طالب علم کا اساتذہ کرام کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، جیسا کہ اس وقت جو ہے ٹرانسفارم اور میٹر کا تعلق، اس وقت جو لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، سپیکر چل رہے ہیں، ان کے ساتھ مضبوط ہے، تو پنکھے ہوا دے رہے ہیں، بلب روشنی دے رہے ہیں، سپیکر آپ تک آواز پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح جب بچے کا تعلق اور بچے کے ماں باپ کا تعلق استاد کے ساتھ مضبوطی سے رہتا ہے تو پھر پرانا بلب بھی خوبصورت روشنی دینے لگتا ہے، پرانا سا پنکھا بھی خوبصورت ٹھنڈی ہوا دینے لگتا ہے، تو پھر سپیکر بھی آپ تک آواز پہنچائے گا، پھر آواز دینے لگتا ہے۔ اب یہ دیکھ نہیں رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے لائٹ گئی ہے، یہ کتنی بڑی تیز لائٹ جو ہے جو کہ ہمارے چہرے پہ پڑ رہی ہے، تو کتنی زیادہ روشنی والی لائٹ ہے۔ یہ لائٹ والا بھی یہی کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا،
اور اللہ سے میں دعا بھی کر رہا تھا کہ یا اللہ موت تک ہمیں اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ تعلق رکھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سبب ہے کہ بلب لے کر کھڑا ہے، اس کے باوجود وہ اندھیرا ہے، روشنی نہیں دے رہا۔ یہ پنکھے لگے کھڑے ہیں، کولر لگے پڑے ہیں اور سپیکر لگا پڑا ہے، ہر جگہ پنکھے لگے پڑے ہیں، اتنے بلب لگے کھڑے ہیں، روشنی نہیں دے رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں دے رہے؟ بلب تو ہیں، سپیکر بھی لگا ہوا ہے، آواز کیوں نہیں پہنچ رہی؟ یہ کولر لگے کھڑے ہیں، کیوں نہیں ٹھنڈک دے رہے، ہوا کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ ان کا پیچھے سے کنیکشن کٹ چکا ہے، ان کا پیچھے سے کنیکشن کٹ چکا ہے۔ جب پیچھے سے کنیکشن بحال ہوگا تو پھر یہ پنکھے ہوا بھی دیں گے، یہ بلب روشنی بھی دیں گے۔ یہ سبق یاد رکھنا۔ اگر آپ اپنے اساتذہ کرام یعنی بچوں کے، اکثر بچوں کے والدین جب بھی کوئی تھوڑی سی آواز میں کوئی بات کرتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس بچے کے والد نے اس نے تو جو منہ میں آیا بات کر دی، مگر اس نے اپنے بچے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور یہ میرے تجربے میں بات ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 31 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ۔ تو یہ میرے تجربے میں ہے یہ بات کہ جن کے والدین اپنے اساتذہ کرام کے اپنے بچوں کے اساتذہ کرام کا ادب احترام نہیں کرتے، وہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مدرسے کی ابتدا ہے، تو میں آپ سب کو یہ سبق دوں گا کہ آپ اپنا تعلق استادوں کے ساتھ یعنی جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ رکھیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اللہ نے قبول تو فرما لیے ہیں، اللہ نے قبول فرما لیے ہیں، تو اللہ ان کو موت تک قبول فرمائے رکھے۔ تو دوسرا چناؤ پھر اس وقت ہوتا ہے جب بچے کے والدین مضبوطی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بچہ بھی تعلیم اور کے دوران، طالب علمی کے دوران قرآن سے محبت رکھتا ہے، ترپائیوں کا، درسگاہ کا، اساتذہ کرام کا، مدرسے کی ایک ایک اینٹ کا ادب احترام کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ پاس ہو گیا، اب اس کے دوسرا چناؤ کر دو، اب اس کو مدرس بنا دو۔ ایسے کئی بچے دیکھے ہیں جو بہترین قابل ہوتے ہیں، بہت زیادہ قابل ہوتے ہیں، علمی استعداد ان کی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ کئی بچے دیکھے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ یہ اسٹیج پر علماء، مشائخ، اساتذہ کرام کا مجمع موجود ہے، ان کے تجربے میں یہ بات 100% ہوگی کہ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قابل بھی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ ان کے مقدر میں دوسرا چناؤ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زمانہ طالب علمی کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اگلے چناؤ کے لیے قبول نہیں فرمایا۔ تو ماشاءاللہ میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ پڑھے بھی ہیں اور اللہ نے دوسرا چناؤ بھی ان کا کر لیا، آج پڑھا بھی رہے ہیں، اور آگے پھر تیسرا چناؤ بھی کر لیا۔ اللہ نے ان سے وہ چشمہ اور وہ پودا ان سے لگوا رہے ہیں جس سے جو ہے یہ پورا علاقہ جو ہے اس جو ہے پانی سے سیراب ہوگا اور اس درخت کے سائے کے نیچے لطف اندوز ہوگا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ نے تیسرا چناؤ بھی ان کا کر لیا ہے۔ اب آپ نے، میں مختصر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرات نے جو ہے یہ علمی لوگ ہیں، علمی بیان فرمائیں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی جب سب سے پہلی وحی آئی تو یہ نہیں آئی اللہ احد، یہ آئی ہے، یہ تو سب کو پتا ہوگا نا، تھوڑا علم والا ہو چاہے زیادہ علم والا ہو، اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اے میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ اللہ، بولو اللہ ایک ہے، یہ آنی چاہیے تھی۔ سب سے پہلی جو وحی آئی ہے اقرا، پہلی وحی کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ بولو اقرا، کیا مطلب ہے؟ پڑھو، کیا مطلب ہے؟ پڑھو۔ تو اس عمارت کو، اس کچی جگہ کو، اس عمارت کو یہ معمولی نہ سمجھنا، یہ اس پہلی وحی جو فرمایا گیا اقرا، پڑھو،
یہ بھی وہی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ یہاں پر آپ کے بچوں کو پڑھایا جائے گا، اقرا، پڑھو۔ کیوں پڑھے گا تو اللہ کی وحدانیت بھی سمجھے گا، نبی کی رسالت بھی سمجھے گا، صحابہ کی عظمت بھی سمجھے گا۔ پڑھے گا تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا مصداق بھی بنے گا۔ پہلی چیز ہے علم۔ پہلی چیز کیا ہے بولو؟ علم۔ تو جب مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، میں دیکھ رہا تھا حضرت حسانی صاحب چندے کے لیے اپیل فرما رہے تھے، میں ان کے چہرے مبارک کو بھی دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ اس لیے شرمندہ ہو رہے تھے، مایوس ہو رہے تھے کہ یار ان کو میں نے کہا بھی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ چندہ لینا نبی کی سنت ہے اور جو ہے چندہ دینا صحابہ کی سنت ہے، اتنے واقعات بھی سنائے ہیں، تب بھی لوگ سوچ رہے ہیں، جبکہ کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہ جو مدرسہ ہے اس کی اینٹ اگر بنیادی طور پر میرے پیسوں سے لگ جائے، دیکھو میں نے آج کل مرنا ہے یا نہیں مرنا بولو؟ جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں سب نے مرنا ہے، بوڑھا ہے تو مرے گا، نوجوان ہے تو مرے گا، صحت مند ہے تو مرے گا، بیماریوں والا ہے تو مرے گا، بچہ ہے تو مرے گا، سب نے مرنا ہے، موت سب کو آنی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں، اللہ کے پیارے بندوں، کیوں اس معاملے میں آپ سستی کا اظہار فرما رہے تھے؟ آپ تو بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے کہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر مبارک کی دیوار مبارک پر ہاتھ پھیر رہے تھے تو بیٹیوں نے پوچھا، ابا کیا کر رہے ہو؟ سامان تو سارا باندھ نہیں لیا آپ نے، یہ پھر ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی سب کہہ دیا کرو رضی اللہ تعالی، کہا کرو، اس سے ثواب ملتا ہے۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ ان کے سے تو اللہ راضی ہیں، یہ میری آخرت بنے گی، یہ میرے لیے اچھا ہے، میرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، یہ میرے لیے مفید ہے۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ صحابہ سے بہت سچی محبت کیا کرو۔ یہ آج یہ جتنے مدرسے کھل رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کے اصل بانی مبانی کون ہیں بولو؟ صحابہ۔ کون ہیں؟ آج مجھ تک کلمہ پہنچا، نماز پہنچی، قرآن پہنچا، میں مولوی بنا، حافظ بنا، جو بھی میں آج سجدے کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، تو ان سب نیکیوں کا ذریعہ کون ہے بولو؟ صحابہ۔ مجھ تک آپ تک کلمہ کس نے پہنچایا؟ صحابہ۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جب بھی صحابہ کا نام ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کہا کریں۔ تو پوچھا ابا اب یہ کیا کر رہے ہو؟ سامان تو آپ نے سارا نہیں اکٹھا کر لیا۔ فرمایا بیٹا حضور نے چندہ مانگا ہے۔ حضور نے کیا مانگا ہے؟ چندہ مانگا ہے۔ تو میں دیواروں پر اس لیے ہاتھ مار رہا ہوں کہ کہیں دیواروں پہ سوئی تو نہیں لگی ہوئی۔ اب تو دیواریں پکی آ گئی ہیں، ہمارے دور میں بھی دیواریں کچی تھی۔ تو اماں جب کپڑے سی رہی ہوتی تھی، جب تھک جاتی تھی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی اماں کا حال بتا رہا ہوں، تو کپڑے سی کر جب تھک جاتی تھی تو اسی سوئی کو ایسے دیوار یعنی کمرے پر جہاں بھی بیٹھی ہیں، جہاں بھی بیٹھی دیواریں کچی ہوتی تھی، ایسے سوئی چبو دیتی تھی تاکہ یہی ٹھہری رہے، یہ محفوظ رہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا کہ بیٹا میں اس لیے ہاتھ پھیر رہا ہوں کہ کہیں کوئی دیوار پہ سوئی تو نہیں لگی رہ گئی، تاکہ وہ بھی حضور کی خدمت میں پیش کر۔ تو ایسے موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ جنہوں نے نہیں لکھوائے، جنہوں نے نہیں دیا، میں ان سب سے گزارش کروں گا۔ دیکھیں قاری فاروق نے بھی مر جانا ہے۔ یہ دارالعلوم حسینیہ اس کا مطلب ہے علم کا گھر، علوم کا گھر، اور حسینیہ اس کی نسبت حضرت سیدنا بولو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، اور پھر ہمارے شیخ، ہمارے اسلاف
ہمارے بزرگ سید حسین احمد سب کہہ دو مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر ان کے والد گرامی جناب غلام حسین صاحب، ان کا اسم گرامی بھی ہے۔ تو ان تین جو ہے ناموں سے یہ نام منسوب ہے حسینیہ۔ تو یہ قاری عامر بنانے والے، قاری ناصر بنانے والے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے، انہوں نے بھی بولو چلے جانا ہے۔ یہ مدرسے نہیں جائیں گے، یہ قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ یہ جو آپ کی اینٹ لگی ہوئی ہوگی یہ کام آئے گی، یہ کام آئے گی۔ یہ پتہ کس وقت چلے گا، کام کس وقت آئے گی۔ لوگ بینک میں پیسہ اس لیے رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، اس لیے رکھتے ہیں۔ اور لوگ کمیٹیاں، دیہات میں کمیٹیاں ڈالتے ہیں، ایسے ہیں تو کمیٹیاں پوچھا جائے بھی کمیٹیاں کیوں ڈالتے ہو؟ وہ جی قاری صاحب مولوی صاحب اس لیے ڈالتے ہیں، چلو 2-2 ہزار 4-4 ہزار جمع کرواتے ہیں، اکٹھے پیسے مل جاتے ہیں، کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، کوئی گھر بنوا لیتے ہیں، کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی بچے کی شادی کر دیتے ہیں، اس لیے کرتے ہو نا۔ یہ اس کمیٹی کا، اس بینک بیلنس کا اس وقت پتہ چلے گا جب آپ نے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار پھینکے ہوں گے، آپ کو نہلانے والے اور ہوں گے، آپ کو اٹھانے والے اور ہوں گے، آپ کے چہرے پر سفید کپڑا ڈال دیا جائے گا اور پھر قبر کے اندھیرے میں آپ کو چھپا دیا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا اگر آپ کے پاس دنیا کے اندر یہ بینک بیلنس جمع ہوا، یہ کمیٹی جمع ہوئی، تو پھر وہاں روشنی کا بندوبست بھی ہوگا، ان پنکھوں کا بندوبست بھی ہوگا۔ اگر آپ کے پاس یہاں آپ نے کچھ جمع نہ کیا ہو تو پھر وہاں کوئی چیز بھی کام، اگر میرے پاس پیسے نہ ہو، بینک بیلنس ہی نہ ہو، میرے پر مشکل وقت آ جائے تو میں پریشان ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ بولو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ پریشانیوں کو دور کرنے والا کون؟ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سب جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، مدارس سے سچی محبت کیا کریں۔ اب آپ سے میں صرف 2 چیزوں کا سوال کروں گا۔ ایک تو یہ 2 چیزوں کا آپ سے وعدہ لوں گا۔ ایک وعدہ یہ کرو کہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، جن کے بچے تو حافظ ہیں وہ کہیں الحمدللہ، کہو الحمدللہ، جن کے بچے حافظ بن چکے ہیں۔ اور جن کے بچے حافظ نہیں بنے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے یہ مدرسہ جو اس علاقے میں کھلا ہے۔ وعدہ کرو کہ میں اپنا بچہ اس مدرسے میں داخل کرا کر اس کو حافظ بناؤں، تاکہ کل جو ہے بچہ جب میں مروں تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب کو کسی کو بلایا جائے کہ آؤ جی اس کو غسل دو، بلکہ میرا بیٹا مجھے غسل دے، میرا بیٹا مجھے غسل دے، کل میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، کل میرا بیٹا قبر میں اتر کر مجھے اتارے، اور میرا بیٹا جنازے میں بھی اس کو دعا آتی ہو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، جب وہ ابا کے لیے یہ کہہ رہا ہوگا اللہ کو بھی ترس آئے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اپنے بچے ہمیں غسل دیں، چاہتے ہو؟ ایک جگہ پر مجھے کسی دوستوں نے مجبور کیا، وہ ذمہ دار جو ہمارے ہیں، کہ حضرت آپ غسل دیں، مجھے تو طریقہ نہیں آتا، کیونکہ علم اور چیز ہوتا ہے، پریکٹیکل اور چیز ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی دیے نہیں۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا، غسل دے رہے تھے ایک میت کو، اللہ جانتا ہے میں نے پہلی مرتبہ وہ حالت دیکھی تھی میت کو غسل دینے والی۔ ویسے الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کو خود غسل دیا تھا، اور جب میں اپنے والد صاحب کو غسل دے رہا تھا تو میرے نانا جی جو ہے سرہانی پہ کھڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، یہ آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بالکل سچ بات کر رہا ہوں، رو رہے تھے کہ کاش میں نے بھی اپنا بچہ کو حافظ مولوی بنایا ہوتا تاکہ کل کو مجھے بھی غسل میرا بچہ دیتا۔ میرے ابا کا نام لے کر کہہ رہے تھے کتنا خوش نصیب ہے یار تیرا دے پوتر تے کو غسل دینا پہ، تو کتنا خوش بخت ہیں۔ رو بھی رہے تھے، خوشی میں جو ہے نا یہ بات کر رہے تھے تو ڈاڈھا خوش قسمت ہے تیرا دے پوتر تے کو غسل دینا پہ۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک غسل دیا جا رہا تھا، میں میت پہ کھڑا تھا، واپسی آ کر میں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا مجھے مہربانی کرنا، میں اگر مر جاؤں تو مجھے کسی کو نہ بلانا، خود غسل دینا۔ دوسرا جو غسل دیتا ہے وہ اور طرح سے دیتا ہے، جب بیٹا غسل دیتا ہے تو پھر اور طرح سے۔
تو آپ یہ تیار کرو گے بچے کہ ہمارے بچے ہمیں غسل دیں، ہمارا جنازہ پڑھائیں، ہمیں دفنائیں؟ کون کہتا ہے کہ میرا بچہ مجھے غسل دے، میرا جنازہ پڑھائے، مجھے دفنائے؟ ایک یہ وعدہ کرو کہ کل صبح ہی اپنا بچہ، جن کے بچے ابھی تک اس مدرسے میں داخل نہیں ہوئے، وہ سارے کام چھڑوا دو، بچوں کو حافظ بناؤ، بچوں کو حافظ بناؤ۔ اور حافظ بنانے کے لیے یہ نیت درست کرو، یہ نہ کہو یہ میرا بچہ حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں مدرسے میں پڑھائے گا، بڑا خطیب لگ جائے گا، بڑا یہ کر لے گا۔ ہر معاملے میں اپنی نیت درست کرو کہ نہیں، یہ میرا بچہ حافظ بن جائے گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نیت درست کیا کرو۔ باقی رزق تو اللہ نے دینا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ نے رزق دینا ہے، ضرور دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتے۔ اللہ دیتا نہیں دیتا کافروں کو؟ بولو تو پھر تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وعدہ کرو کہ ہم اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے۔ پہلا وعدہ میرے سے یہ کرو، وعدہ کرتے ہو سارے؟ اور میں بھی، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو حافظ قرآن بنائے، قیامت تک آنے والے نسلوں کو۔ اب تک الحمدللہ میری جتنے بچے اور بچیاں سب حافظ ہیں الحمدللہ۔ اور میں رو کے اللہ سے کہتا رہتا ہوں کہ مولانا جو ہے محمد جلندری صاحب، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے وفات کا وقت آیا تو مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں، اس وقت ناظم اعلیٰ ہیں ختم نبوت، عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کے، فرما رہے تھے کہ ابا جی نے اپنی چارپائی کے ارد گرد سب اپنے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بہو بیٹے سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے فرمانے لگے اللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حافظ نہ ہو، نہ عورتوں میں سے نہ مردوں میں سے۔ اے اللہ یہی کچھ میں کر سکتا تھا، یہی میں نے سرمایہ اکٹھا کیا ہے، ان کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ تو میں بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرے سارے بچیاں بچے پوتے پوتے نواسے سب حافظ ہوں، تاکہ میں بھی اللہ سے کہوں یا اللہ یہ دولت اکٹھی کی ہے، اس کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ تو آپ بھی وعدہ کرو کہ اپنے بچوں کو صبح ہی اپنے بچوں کو داخل کراؤ گے تاکہ وہ بچے حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے۔ عالم کی کیا شان ہوتی ہے، عالم کی سب سے دیکھو مختصر آپ کو یہ عرض کروں، ایک عابد ساری رات ذکر کرے، ساری رات ذکر کرے، عبادت کرے، نوافل پڑھے، اور عالم سوتا رہے مزے کی نیند، اللہ فرماتے ہیں تیری عبادت کرنے والے سے افضل ہے اس عالم کا سونا۔ تو عالم کی بڑی شان ہے، عالم کی بڑی شان ہے، علماء کی عزت کیا کرو۔ میں حلفاً کہتا ہوں کہ جو عالم کی، قاری کی، حافظ کی، مؤذن کی، امام مسجد کی عزت نہیں کرتے، اگر ان کے بچے حافظ بنے ہوں تو میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے کھڑا ہو کے کوئی بتا، یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام ہے، دین ادب سے آیا ہے، جیسے حضرت فرما رہے نا دین قربانی سے آیا ہے، قربانی سے پھیلا ہے، قربانی سے رہے گا، یہ دین قربانی مانگتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علم ادب سے آیا ہے، ادب سے پھیلا ہے، ادب ہی سے رہے گا۔ اگر جو عالم بن کر، حافظ قاری بن کر بڑوں کا ادب احترام، عالم کا، قاری کا، استاد کا نہیں کرتا، میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں اللہ اس کا علم کو بھی سلب کر لیتے ہیں، اور اس کا علم پر اس کا عمل کی توفیق بھی نہیں عطا کرتے۔ تو اس لیے ہر عالم کی کیا کیا کرو، بولو عزت کیا کرو، مسجد کے مؤذن کی کیا کیا کرو، عزت کیا کرو، امام کی کیا کیا کرو، عزت کیا کرو۔ یہ نہ کہا کرو مولوی صاحب آپ کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں، تو اللہ کے بندے کیا تنخواہ دیتے ہو بیچارے مولوی صاحب کو؟ سخت سردی ہوتی ہے، بارش برس رہی ہوتی ہے، تب بھی وقت پہ اذان دے رہا ہوتا ہے۔ تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ مسجد میں جائیں گے یہاں پڑھ لیں، وہ بیچارہ پہلے مصلی پہ پہنچا ہوتا ہے کہ جو بھی نمازی آئے گا اس کو جماعت کراؤں گا۔ تو عالم کی بڑی شان ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ مولوی قاری بنائیں گے، وعدہ کرتے ہو؟ اور دوسرا وعدہ یہ کرو کہ ہم ماہوار اس مدرسے میں 100 روپیہ، 500، 1000، 2000، 5000 مالی تعاون بھی کریں گے۔ اس کے لیے کون تیار ہے؟ ہاں بھائی، میں بھی ہر مہینے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی اس مدرسے میں جو بھی میرے سے ہو سکا میں ہر مہینے پابندی سے دیا کروں گا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں۔ آپ بھی وعدہ کرو، وعدہ کرو، وعدہ کرتے ہو سارے؟ یہ دو وعدے آپ سے لینے، ایک یہ کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، دوسرا یہ کہ جو ہے ان سے تعاون کرنا ہے، ہر طرح اینٹوں کا تعاون ہو سکے اینٹوں کا کرو، سیمنٹ کا، مزدور کی دیہاڑی کا، کسی طرح سے بھی
اور تیسرے نمبر پر یہ کہ کبھی بھی جو ہے کسی مدرسے والوں سے، مولوی، قاری سے، امام مسجد سے حسد نہ کیا ہو۔ یہ وعدہ حسد ویسے نہیں کرنا چاہیے، حسد ویسے، یہ حسد جو ہے نا یہ عام مرض ہو چکی ہے، بہت خطرناک مرض ہے، ہر مرض سے گندی مرض جو ہے یہ حسد کی مرض ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ حسد نہ کیا کرو، یہ نہ کہا کرو یہ کل کے بچے انہوں نے مدرسہ بنا لیا، ان کو دعائیں دو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، اور اللہ کا شکر کرو کہ یا اللہ تو نے ہمارے علاقے کے اندر 2 ہیرے بچے پیدا کر دیے، ایسے معصوم سے بچے ہیں، اور ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، بڑی بڑی کلاسوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان چھوٹے بچوں سے اللہ تو نے اتنا بڑا کام لے لیا۔ ان کو کہو بیٹا ہمارے لیے کوئی بھی خدمت ہو ہم حاضر ہیں، ہماری جان کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، وقت کی ضرورت ہو، ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ دینا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو وعدہ کرو علاقے والوں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرو گے، حوصلہ افزائی کرو گے۔ باقی بچوں سے یہ کہوں گا کہ کوئی حسد کرے، کچھ بھی کرے، یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے، یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حسد تو اس کے ساتھ کوئی کرتا ہے جس کے پلے کچھ ہوتا ہے، تو جیدے کو ہوئے کشے نہ مدرہ کون حسد کرے سی بھائی؟ بولو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حسد اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے پلے میں کچھ ہوتا ہے۔ تو بچوں سے بھی کہوں گا گھبرانا نہیں ہے، اخلاص سے کام کرتے رہنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو ناراض نہیں کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ کہتے ہیں جو صبح کو استاد چٹائی پر بیٹھ کر بچوں کو اخلاص سے پڑھائے اور رات کو 2 سجدے کر کے 2 آنسو بہا کر اپنے طالب علموں کے لیے اور مدرسے کے لیے مانگ لے، اللہ اس کو کبھی بھی ناکام نہیں فرماتے۔ اب میں نے حضرت سے معذرت کرتا ہوں، جو ہے میری تو بیان نہیں ہوتا، یہی باتیں ہوتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں، اور میرے لیے جو ہے آپ کی اگر کسی نے عمل کر لیا تو ذریعہ نجات بن جائے، ذریعہ آخرت بن جائے۔ لالچ تو یہی ہے، اب بھی یہی لالچ ہے کہ اس مدرسے کی بنیاد میں آیا ہوں، اللہ میرا حصہ بھی لکھ دینا اس میں، تاکہ جو ہے یہی اینٹیں، یہی در و دیوار کل کو اگر ہمارے حق میں گواہی دے کر جو ہمیں دعائیں دینے والے ہو جائیں تو اللہ ان کے صدقے ہمیں جو ہے معاف کر دیں۔ اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فاروق رحیمی صاحب ہم سب کو خوبصورت نصائح سے مستفید فرما رہے تھے۔ میرے دوستو، پروگرام کی بالکل اختتامی اور آخری اور الوداعی گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے اب تک نظم و ضبط سے آپ بیٹھے رہے ہیں، آپ کے صبر و تحمل کو، آپ کے حوصلے کو بھی داد دینی چاہیے، اور دیتے ہیں ہم سب لوگ مل کر، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ نے وقت بھی نکالا۔ اب آخر میں حضرت کو دعوت دینے سے قبل اب تک جو پورا پروگرام ہوا ہے، میں ایک طالب علم ہوں اور بزرگوں سے سیکھا ہوا سبق صرف آپ سے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے دوستو، ہمارے جتنے اکابرین نے نصائح فرمائے اور جو بھی حضرت کا بیان ہوگا، ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے، ان سب کا خلاصہ، لب لباب اور مغز اور مکھن اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم مل کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ اپنے دلوں میں اللہ کی سچی محبت پیدا کریں، ہم اپنے دلوں میں قرآن کی سچی محبت پیدا کریں، ہم اپنے دلوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کریں، صحابہ کی سچی محبت، اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ میرے دوستو، یہی وہ چیز ہے، یہی محبت کی بھیک آج کا پورا اجتماع آپ سے مانگتا ہے۔ اپنے دلوں میں سچی ان ہستیوں کی محبت پیدا کر لو، قیامت والے دن یہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور آخری بات جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر 2 حق ہیں، ایک یہ کہ اللہ سے ہمارے دل میں سچی محبت ہونی چاہیے، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہ نیکی کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، جب اللہ کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، نیکی کرنی بھی ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے گناہوں سے بچنا اللہ کے لیے مرنا ہے، نیکی کرنا اللہ کے لیے جینا ہے۔
اللہ کے لیے ہی ہم نے جینا ہے اور اللہ کے لیے ہی ہم نے مرنا ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے وہ شخصیت تشریف لا رہے ہیں جو کہ بیک وقت، اور یہ اعزاز بھی اللہ نے ہمارے علماء حق کو دیا، بیک وقت ادارے کے مدیر بھی ہیں، بیک وقت مدرس بھی ہیں، بیک وقت ایک اصلاحی اور روحانی پیشوا بھی ہیں۔ یہ علماء حق کو یہ اعزاز جاتا ہے۔ انہی کے لیے کہا گیا تھا کہ یہی ہیں وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے ارتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان میں زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھریں دنیا میں پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ انہی بزرگوں کے متعلق مجھے میرے استادوں نے بتایا تھا کہ ان اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ اور ایک گھڑی گزار لینا 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ہم ان کا بیان بھی سنیں گے، ان کی صحبت سے مستفید بھی ہوں گے۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے ہم سب کے محبوب رہنما، محبوب روحانی اور اصلاحی پیشوا، ہمارے استادوں کا درجہ رکھنے والی عظیم شخصیت حضرت اقدس حضرت مولانا محمد نواز سیال صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ تمام حضرات سے درخواست ہے، آخری بیان ہے، آپ تھوڑا تھوڑا اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں۔ حضرت کا بیان بزرگوں کا مختصر ہوتا ہے لیکن پر اثر ہوتا ہے، وہ ہم سے زیادہ ہماری مجبوریوں کو سمجھتے ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف جی۔ اور یہ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے، کوئی ساتھی بغیر دعا کے نہیں اٹھے گا، اور دعا حضرت فرمائیں گے ہم سب کے گھروں کے اندر خوشحالی کے لیے بھی، ہمارے مریضوں کی صحت یابی کے لیے بھی حضرت بیان کے بعد دعا بھی فرمائیں گے، اور دعا کے فوراً بعد نماز پڑھے بغیر اور کھانا کھائے بغیر کوئی ساتھی نہیں جائے گا۔ اب بلا تاخیر حضرت استاد مولانا محمد نواز سیال صاحب۔